السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم چینل پر نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، تجلیات نبوت۔ یہ جو کتاب ہے اس کی تالیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے کی ہے، تو ہم تجلیات نبوت اور مہر نبوت دونوں کی جو بک ہے ایک ساتھ دیکھیں گے۔ مہر نبوت کی تالیف مورخ اسلام قاضی محمد سلیمان منصور پوری سے کی گئی ہے اور یہ دارالسلام کی پبلشڈ بک ہے۔ تو چلیے ہم اس کو چیپٹر وائز دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہم فرسٹ چیپٹر سے۔ اس میں جو فرسٹ چیپٹر ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کی نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ چلیے نسب نامہ پاک دیکھتے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ عدنان بلا اتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بنی زہرہ بن کلاب سے تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اب ہم قصی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قصی بن کلاب، اس کا نام زید تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرع میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی کیا ہوتا ہے؟ متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی ہے، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا ہے دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر مکہ میں آباد کیا۔ نیز اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبے کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چوں و چرا تسلیم کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ قصی بن کلاب جو ہے اس کے ہاتھ میں کتنے زیادہ اختیارات تھے۔ خانہ کعبہ کی چابی اس کے پاس تھی، حاجیوں کی میزبانی بھی وہی کرتا تھا اور دار الندوہ بھی اسی نے بنوایا تھا۔ لڑائی کا جھنڈا بھی اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ چلیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے، انہیں وادی بطحا کا سردار بھی کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں بھی حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کے سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔
ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بن عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا اس کا علم نہیں تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے لوگ عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر یہی نام اس بچے کے لیے مشہور ہو گیا۔ تو یہ عبد المطلب جو بچہ تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلہ تجارت کے بھی ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت اس قدر کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب بھی فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمینوں پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اور وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ ان کا دوسرا جو شرف تھا، انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلاوطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو وہاں سے پرانا کنواں برآمد ہوا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملے کے لیے تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسائے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اب ہم آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے اور ہر ایک کے مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان خورا نکالا۔ خورا عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ چلیے اب ہم ان کی شادی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گیا اور انہیں نابغہ ذبیانی کے مکان میں دفن کیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ چلیے اب ہم پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شنبے کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔
سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت داعیہ کا کام حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ شفا بن عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبدالمطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کی گئی اور لوگوں کو دعوت بھی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ ایک حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سے 6 مہینے بعد آپ وفات پائیں۔ چلیے ہم آج کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اور آپ کی رضاعت اور حلیمہ سعدیہ کے گود میں والا چیپٹر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔